دوستو، آج اقتباس میں پڑھنے جا رہا ہوں. یہ مولانا آزاد کی خطبہ صدارت مجلس خلافت آگرہ سے ماخوذ ہے. مولانا آزاد نے یہ تقریر 25 اگست 1921 میں دی تھی. اس کا ایک حصہ پچھلے ایپیسوڈ میں بھی میں نے پڑھا تھا. آج جو حصہ میں پڑھنے والا ہوں، جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ بہت ہی دلچسپ ہے. اس میں انہوں نے کامیابی کے 4 اصول کا ذکر کیا ہے جو قرآن کی روشنی میں انہوں نے بتایا ہے. کیا ہیں یہ کامیابی کے 4 اصول؟ What are these 4 rules of success؟ یہ بہت ہی دلچسپ ہے اور گہری بھی ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ اگلے 10 منٹ میرے ساتھ صرف کریں تو یہ تقریر سننے کے بعد آپ کی زندگی بدل سکتی ہے. آئیے سنتے ہیں. میں دنیا کی تمام قوموں سے قطع نظر کر لیتا ہوں اور مسلمانوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ وہ دنیا کے طرح طرح کے اعلانات کی پرستش کر رہے ہیں، مگر انہیں یاد کرنا چاہیے کہ ان کے پاس الہامی اعلان بھی ہے. جب تک وہ اس تعلیم کو اپنے سامنے نہ لائیں گے، ان کی کامیابیاں سود مند نہیں ہو سکتی. وہ اعلان قرآن مجید میں جا بجا دہرایا گیا ہے. وہ ایک مختصر سبق ہے جسے دہراتے ہوئے میں خاص طور سے خطاب کروں گا اپنے مسلمان بھائیوں سے، اور التجا کروں گا اپنے ہندو بھائیوں سے کہ وہ خاص اصطلاح سن کر کبیدہ خاطر نہ ہوں، بلکہ اس حقیقت کو ڈھونڈیں کہ جس طرح بہت سے کنول ہیں مگر روشنی ایک ہے. سرخ رنگ کے کنول سے روشنی سرخ نہیں ہو سکتی. اسی طرح خدا کی سچائی ایک ہے، اگرچہ طرح طرح کے ناموں سے پیش کیا جائے. میں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی کامیابی بھی دنیا کا کوئی وجود، کوئی روح، کوئی آتما، بلکہ کوئی ذرہ اس آسمان کے نیچے نہیں پا سکتا جب تک وہ اس پروگرام پر عمل نہ کرے جو قرآن نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے. اگرچہ قرآن نے اس بارے میں نہایت تفصیلی بیانات دیے ہیں، لیکن ایک بہت ہی چھوٹا سا بیان بھی ہے جس کی نسبت تاریخ اسلام کے ایک بہت بڑے امام نے، جن کا نام امام شافعی ہے، یہ کہا تھا کہ اگر قرآن کے صرف یہی چند جملے نازل ہو جاتے تو تمام قرۂ ارضی کی ہدایت کے لیے کافی تھے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آپ کی تحریک خلافت ہندوستان کی آزادی کی تحریک ہے. یہ ایک مقصد ہے جو فتح چاہتا ہے، عمل چاہتا ہے. جو لوگ مقصد اور عمل کے ڈھونڈنے والے ہیں، جو مقصد کے عشق میں آنسو بہانے والے ہیں، تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کا ہر اچھے مقصد کے لیے یہ اعلان ہے کہ اس آسمان کے نیچے نوع انسان کے لیے، انسانوں کی تلاشوں کے لیے، جستجوؤں کے لیے، امیدوں کے لیے بڑی بڑی ناکامیاں ہیں. لیکن دنیا کی اس نامرادی سے کون انسان ہے، کون جماعت ہے جو بچ سکتی ہے اور ناکامی کی جگہ کامیابی پا سکتی ہے؟ وہ کون انسان ہے؟ وہ انسان ہے جو دنیا میں ان 4 شرطوں کو قولاً اور عملاً اپنے اندر پیدا کر لے. جب تک یہ شرطیں پیدا نہ ہوں گی، اس وقت تک دنیا میں نہ کوئی قوم کامیاب ہو سکتی ہے، نہ ملک، حتیٰ کہ ہوا میں اڑنے والا پرندہ بھی دنیا میں کامیابی نہیں پا سکتا. پہلی شرط ہے جس کا نام قرآن مجید کی بولی میں ایمان ہے. الا الذین آمنوا. تم جب ہی کامیابی پا سکتے ہو جب تمہارے دلوں کے اندر، روح کے اندر وہ چیز پیدا ہو جائے جس کا نام قرآن مجید کی زبان میں ایمان ہے.
ایمان کے معنی ہیں عربی میں زوال شک کے، یعنی کامل درجے کا بھروسہ اور علم، کامل درجے کا اقرار تمہارے دل میں پیدا ہو جائے۔ جب تک کامل درجے کا یقین تمہارے دلوں کے اندر پیدا نہ ہو اللہ کی صداقت پر، اللہ کی سچائی پر، اللہ کے رسولوں پر، جس وقت تک کامل درجے کا یقین تمہارے قلب کے اندر پیدا نہ ہوگا، کامیابی کا کوئی دروازہ تمہارے لیے نہیں کھل سکتا۔ شک کا ایک کانٹا بھی تمہارے دل میں چبھ رہا ہے تو تمہیں اپنے اوپر موت کا فیصلہ صادر کر لینا چاہیے۔ تم کو کامیابی نہیں ہو سکتی، سب سے پہلی شرط یہی ہے کہ تمہارے اندر ایمان، اطمینان، یقین، جماؤ اور اقرار پیدا ہو۔ لیکن کیا محض دل کا یہ کام، دماغ کا یہ فعل، تصور کا یہ نقشہ کامیابی کو پورا کر دے گا؟ نہیں، ایک دوسری منزل بھی اس کے بعد آتی ہے۔ جب تک وہ دوسری منزل بھی کامیابی کے ساتھ طے نہ کر لو گے، اس ایک منزل کو طے کر کے کامیابی نہیں پا سکتے۔ اس دوسری منزل یا شرط کا نام قرآن کی بولی میں عمل صالح ہے، وہ عمل الصالحات، یعنی وہ کام جو اچھا ہے اسے اچھائی کے ساتھ کیا جائے۔ جس کام کو جس صحت اور جس طریقے کے ساتھ کرنا چاہیے، جو طریقہ اس کے لیے سچا طریقہ ہو سکتا ہے، اس کام کو اس کے ساتھ انجام دینا۔ قرآن کا یہ اصول تو عام ہے۔ ایمان کے معنی ہے وہ یقین، وہ کامل اطمینان، وہ کامل اقرار جو عمل سے پہلے پیدا ہوتا ہے۔ جس وقت یہاں اس کانفرنس کی جگہ ایک چٹیل میدان تھا، کوئی وجود اس شامیانے کا نہ تھا، تمہاری خلافت کمیٹی کے ارکان نے اس وقت یہ شامیانہ نصب نہیں کیا تھا، لیکن اس وقت بھی یہ شامیانہ ان چمکتی ہوئی لالٹینوں کے ساتھ موجود تھا۔ کہاں؟ ان کے دماغ میں یہ تمام چیزیں موجود تھیں۔ وہ ارادہ جو ان کے ذہن میں پیدا ہوا تھا، وہ پہلی منزل ہوئی جو مذہب میں آ کر ایمان کا نام اختیار کر لیتی ہے۔ تو پہلی چیز عمل دماغ ہے، عمل تصور، وہ یقین ہے۔ اسی بنا پر سب سے پہلی منزل ایمان کی ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ تمہارے دل کے اندر سچا ارادہ پیدا ہو، سچا عزم پیدا ہو، اور دوسری منزل عمل الصالحات کی ہے۔ صرف دماغ کی منزل طے کر کے قدم نہ رک جائیں، بلکہ عمل بھی کرو۔ وہ عمل جو صالح ہو، جو صحیح طریقہ ہے اس کام کے انجام دینے کا۔ جب تک اس کو پورا کر لیا تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ فتح مندی اور کامیابی کی دو منزلیں تم نے طے کر لی۔ مگر کیا تمہارا کام ختم ہو گیا؟ اس کے بعد کیا تم منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے؟ قرآن کی عالمگیر صداقت بتاتی ہے کہ نہیں، بلکہ ان دو منزلوں کے بعد دو منزلیں اور بھی باقی ہیں۔ اپنی ہمت کو آزماؤ کہ ان کے لیے تمہارے طلبے تیار ہیں یا نہیں، تمہاری کمر ہمت مضبوط ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو ممکن ہے کہ یہ دو منزلیں تمہارے لیے سود مند نہ ہوں۔ وہ دو منزلیں چاہیے۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ ایمان اور عمل صالح آدمی کے اندر پیدا ہوا، یعنی یہ ہوا کہ انسانیت کی جو ایک زنجیر ہے اس کی ایک کڑی نے اپنے آپ کو درست کر لیا۔ لیکن کیا ایک کڑی کے درست کر لینے کے بعد زنجیر کا پورا کام ہو گیا؟ ایک منٹ کے لیے بھی نہیں۔ تم کیا ہو؟ افراد کا ایک مجموعہ، بکھری ہوئی کڑیوں کا ڈھیر۔ اس بکھری ہوئی شکل میں بیکار ہو، اس میں تمہارا کوئی وجود نہیں ہے۔ قرآن وجود مانتا ہے اجتماع کا، قوم کا۔ اس کے نزدیک وجود کڑیوں کا نہیں بلکہ زنجیر کا ہے۔ تم میں سے ہر وجود ایک کڑی ہے۔ اس کا کام پورا نہیں ہو سکتا جب تک وہ باقی کڑیوں کی خبر نہ لے۔ جب تک باقی کڑیاں مضبوط نہ ہوں گی، زنجیر مضبوط نہیں ہو سکتی۔ اس لیے فرمایا کہ کامیابی کا سفر کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک تیسری منزل تمہارے سامنے نہ آئے۔ وہ تیسری منزل فصیح و بلیغ لفظوں میں وتواص
बिलहक़ व तवासौ बिस्सब्र है, यानी तुम जो एक कड़ी थे तुमने उसे ईमान की मजबूती से इस्तवार किया, लेकिन तुम्हारा काम ख़त्म नहीं हुआ। तुम्हारा फ़र्ज़ है कि दूसरी कड़ियों को भी दुरुस्त करो और उन्हें इस तरह दुरुस्त कर सकते हो कि जिस सच्चाई को तुमने अपनाया है उसे दूसरों में भी फैलाओ। जब तक तुम में ये बात ना होगी कि तुम्हारा दिल सच्चाई के ऐलान के लिए तड़पने लगे, कामयाबी तुमको नहीं मिल सकती। लेकिन अगर इस तीसरी मंजिल के लिए तुम तैयार हो गए और तौफीक इलाही ने तुम्हारी दस्तगीरी की, तो फिर आखिरी मंजिल कौन है? वो है सब्र की मंजिल। सब्र के मानी क्या है? तुम समझते हो कि सब्र के माने हैं बेगैरती और बातिल की परस्तिश और पूजा। तुम सब्र के माने ये समझते हो, लेकिन जो शख्स सब्र के माने ये समझता है उससे बढ़कर कुरान मजीद की तहरीफ लफ्ज़ी करने वाला कोई नहीं। तहरीफ मानवी तो बहुत से उलमा कर रहे हैं, लेकिन तहरीफ लफ्ज़ी ये है कि अगर सब्र के माने ये हैं कि तुम्हारे हक़ के मुकाबले में मुसीबत आ जाए तो तुमको चाहिए कि सब्र की कोशिश में पनाह लो, यानी हर तरह की बेबसी, बेगैरती, बेचारगी को, बातिल परस्ती को कबूल कर लो। तो मेरे भाइयों, तुमसे बढ़कर कुरान की तालीम को बदलने वाला कोई नहीं। सब्र के माने इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। सब्र के माने हैं बर्दाश्त के, सब्र के माने हैं झेलने के, सब्र के माने हैं तहम्मुल के। जो कदम तुम मकसद की राह में अपने महबूब और प्यारे मकसद के लिए उठाओ और उसमें तरह तरह की मुसीबतें आएँ, तरह तरह की डरावनी सूरतें आएँ, जंजीरें, हथकड़ियाँ आएँ, बल्कि मुमकिन है तुम्हारे सामने तख्ता आए और उस पर एक फंदा झूल रहा हो, ये सब तुम्हारे सामने आ सकता है। लेकिन अगर तुम हक़ के पुरस्तार हो तो तुम्हारा फ़र्ज़ होना चाहिए कि तुम्हारे अंदर सब्र हो, तुम्हारे अंदर बर्दाश्त की वो अटल ताकत, बर्दाश्त का वो पहाड़ मौजूद हो जिस पर दुनिया की कोई शौकत, कोई ताज व तख्त फतेहाब ना हो सके। ये माने हैं सब्र के। मकसद ये था कि कुरान मजीद ने जो सदाकत नौ इंसान के लिए आगे कामयाबी के लिए पेश की है, और अब से 1300 बरस पेशतर जो एक अटल और लाजवाल प्रोग्राम बनाया, ये उसकी 4 दफात हैं। अगर वो कोई सफ़र है तो ये उसकी 4 मंजिलें हैं। हमको 1 मिनट के लिए गौर करना चाहिए कि क्या दुनिया में कोई कामयाबी बिला ईमान मिल सकती है? क्या तुम शक का रोग अपने पहलू में लेकर दुनिया की कोई छोटी सी छोटी कामयाबी भी पा सकते हो? क्या तुम दुनिया में एक मुट्ठी भर जौ और चावल भी पा सकते हो जब तक तुम्हारे अंदर तलब के लिए सच्चा जज्बा ना हो? क्या एक लम्हे के लिए दुनिया की कोई कामयाबी अपना चेहरा तुम्हें दिखा सकती है जब तक तुम हक़ की राह में कुर्बानी चढ़ाने के लिए तैयार ना हो? खुदा की इस कायनात में एक एक ज़र्रे के अंदर इस हकीकत की आलमगीर तस्दीक मौजूद है कि इस दुनिया में कामयाबी का कोई चेहरा नहीं देख सकता जब तक वो ईमान, हक़ और सब्र के मंजिलों से न गुजरे। अल्लाह का हर कानून हर उड़ने वाले परिंदे के लिए भी है, तो क्या खुदा अपना कानून तुम्हारे लिए बदल देगा? क्या खुदा तुम्हारी गफलतों का साथ देगा? अगर तुम अपनी गफलत की वजह से इस धोखे में पड़े हो तो तुमसे बढ़कर अपनी मौत की तरफ जाने वाला कोई नहीं। मेरे दोस्तों, आज हमारा पहला फ़र्ज़ ये होना चाहिए कि हम अपनी गुज़िश्ता कामयाबियों के अफसाने न दोहराएं, बल्कि हर शख्स अपने अमल का एहतसाब करे और अपने दिल से पूछे कि क्या वाकई उसके दिल के अंदर ईमान का बुझा हुआ चिराग रोशन हो गया है? क्या वाकई उसके अंदर अमल सालेह पैदा हो गया है? क्या वाकई उसके अंदर हक़ पैदा हो गया है? शुक्रिया।